السلام علیکم ویورز، آئی ایم ڈاکٹر اینی۔ امید اور دعا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیبی کی گروتھ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں، اور اس کو ماں سے بلڈ کے ذریعے خوراک اور تمام نیوٹرینٹس ٹھیک جا رہے ہیں یا نہیں۔ اس الٹرا ساؤنڈ کو امبلائکل آرٹری ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، جس سے ہم بلڈ فلو کو جو ماں سے بچے کو جا رہا ہے اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ اب یہ کن صورتوں میں کروایا جاتا ہے؟ اگر عام الٹرا ساؤنڈ پر بچے کی گروتھ کم لگے تب یہ الٹرا ساؤنڈ کروانا ضروری ہوتا ہے، یا اگر ہائی رسک پریگنینسی ہو اس صورت میں بھی کروایا جاتا ہے، مثلاً ایسی خواتین جن کو شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، یا جن خواتین میں بچے کے گرد پانی کم ہو گیا ہو، یا جن کے بچے خدا نخواستہ پیٹ میں فوت ہو جاتے ہوں، یا کم وزن یا کم گروتھ کے پیدا ہوتے ہوں، یا ان خواتین کا کروایا جاتا ہے جن کو خون گاڑھا ہونے والی بیماری ہو، جیسے اینٹی فاسفولپڈ سنڈروم یعنی APLS، یا جن خواتین نے دیر سے کنسیو کیا ہو، یا جن کی IVF یا ایکسی پریگنینسی ہو۔ اب یہ الٹرا ساؤنڈ کون سے ہفتے پر کروانا چاہیے؟ اگر ہائی رسک پریگنینسی ہو، یعنی جن صورتحال کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی ہو، تو پہلا الٹرا ساؤنڈ ہم 28ویں ہفتے پر کرواتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ بیماری کا آغاز تو نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم 4 ہفتے کے بعد یعنی 32 ہفتے پر، اور پھر 4 ہفتے کے گیپ کے بعد یعنی 36 ہفتے پر ریپیٹ کرواتے ہیں، تاکہ اگر بیبی کی گروتھ میں جہاں بھی کوئی مسئلہ آئے وہ جلدی پک ہو جائے اور اس کا علاج جلدی شروع کیا جا سکے۔ تو ایسی تمام خواتین جن کی ہائی رسک پریگنینسی ہوتی ہے، ان کا ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ 28ویں ہفتے سے شروع کیا جاتا ہے اور ہر مہینے فالو اپ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر لو رسک پریگنینسی ہے، یعنی مدر کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تو ایک ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ 33 سے 34 ویکس پر کروایا جاتا ہے، اور اس میں اگر وہ نارمل آتا ہے تو پھر اس کو مزید کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کے پلیسینٹا اور امبلائکل کارڈ جس کے ذریعے خون نے ماں سے بچے تک پہنچنا ہے، ان میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آکسیجن اور دیگر نیوٹرینٹس جیسے گلوکوز، امائنو ایسڈز، فیٹی ایسڈز، منرلز، یہ سب ماں سے بچے کو ٹھیک سے ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو اس کی گروتھ کم ہو جائے گی یا مکمل رک جائے گی۔ اگر تو رپورٹ نارمل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ فلو ٹھیک ہے اور بیبی کو خوراک ٹھیک سے پہنچ رہی ہے اور گروتھ نارمل ہو رہی ہے۔ لیکن بعض اوقات رپورٹ میں ST ریشیو یعنی سسٹولک ٹو ڈائسٹولک ریشیو کی ویلیو نارمل سے زیادہ آتی ہے، جو یہ شو کرتا ہے کہ بیبی کی طرف بلڈ فلو کم ہے اور اس کو پوری خوراک نہیں جا رہی۔ تو اس صورتحال میں ڈاکٹرز کچھ میڈیسنز اور انجیکشنز دیتے ہیں تاکہ اس رکاوٹ کو کم کیا جا سکے۔ ایک دوسری کنڈیشن بھی ہے جسے ہم ایبسنٹ ڈائسٹولک فلو کہتے ہیں، جس میں بچے کی طرف بلڈ فلو بالکل رک جاتا ہے، اور اگر بچے کو چند دنوں میں ڈیلیور نہ کروایا گیا تو خدا نخواستہ بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تیسری کنڈیشن ایکسٹریم ہوتی ہے جسے ہم ریورس اینڈ ڈائسٹولک فلو کہتے ہیں، جس میں بلڈ فلو الٹا ہو جاتا ہے، یعنی بلڈ بچے سے پلیسینٹا کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس صورتحال میں بچے کو 24 گھنٹوں کے اندر ڈیلیور کرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کی ڈاکٹر آپ کو کوئی الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کریں تو اس کی وجہ ضرور جانیے، اور جس فریکوینسی سے وہ الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کریں اس کو فالو کریں، تاکہ اگر بیبی کی گروتھ میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کی بروقت تشخیص ہو سکے اور بروقت فیصلہ ہو سکے کہ بیبی کو ڈیلیور کروانا ہے یا پورے 9 ماہ ویٹ کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت مند اولاد سے نوازیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔